دیکھو اندازہ لگاؤ کہ آپ کا لاسٹ لیکچر 3 فروری کو ہوا ہے اور آج ہو رہا ہے. چھٹی بہت چھوٹی انگیجمنٹ آپ کی تھی. چھوٹی اچھا اس وجہ سے جانا پڑا. چھوٹے بھائی کی. چھوٹی بہن کی اس وجہ سے جانا پڑا. ہفتے کو چھٹی ہوئی تو پرسوں آنا تھا پر لیٹ ہو گیا 9 بجے تک 9 بجے پہنچے. اچھا جی یہاں تک ہو گئے تھے. کنسٹرینٹس آپ کو پتہ ہے کون کون سے کنسٹرینٹ ایسکل میں پڑھے تھے بتائیں. پرائمری کی فارم کی اور یونیک کی نل ویریبل پرائمری کی یونیک کی ناٹ نل اچھا ہم نے کنسٹرینٹ پڑھے تھے 5 ایسکل کے اندر. کون کون سے؟ پرائمری کی، یونیک کی، ناٹ نل، فارن کی اینڈ چیک کنسٹرینٹ. کنسٹرینٹ ہم کیوں لگاتے ہیں؟ ڈیٹا انٹیگریٹی، ڈیٹا جو ہے وہ ڈیٹا بیس کے ٹیبلز میں ایکوریٹ انٹر ہو. اب کنسٹرینٹ آپ کو یاد ہوگا کنسٹرینٹ لگانے کے بعد کنسٹرینٹ کو ڈسیبل بھی کیا جاتا ہے، یاد ہے؟ ڈسیبل کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ کنسٹرینٹ ڈیٹا بیس میں رہتا ہے لیکن وہ ورک نہیں کرتا، خاموش ہو جاتا ہے. یوزر اس میں بے شک چاہیں وائلڈ ڈیٹا انٹر کرنا وہ شروع کر دیں تو وہ اس میں انٹری ہو جائے گی. تو کنسٹرینٹس جو ہیں وہ آپ ڈسیبل کرتے ہیں. کنسٹرینٹ کیوں ڈسیبل کیا جاتا ہے؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ کنسٹرینٹ کیوں ڈسیبل کیے جاتے ہیں؟ جی نہیں، لوڈز کا نہیں ہوتا. آپ نے ٹیبل بنائے، اس پہ کنسٹرینٹ لگائے. ایک تو ہوتا ہے کہ آپ ڈیٹا اس ٹیبلوں میں آپ ڈائریکٹ انٹر کرا رہے ہیں فارمز کے تھرو، لیکن اس ٹیبلوں میں ڈیٹا یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ ڈیٹا لوڈر کے تھرو آئے. لوڈر کا مطلب کہ کوئی ہیوی ڈیٹا اگر آپ نے ایکسل سے یا ایکسیس سے یا سیکو سرور سے ڈیٹا اوریکل میں لانا ہے تو آپ کیا کریں گے؟ ڈیٹا لوڈ کریں گے بلک قسم کا. ٹھیک ہے، بلک قسم کا ڈیٹا آپ لوڈ کریں گے. یہ ایک دم جب ڈیٹا ٹیبل میں آئے گا، جب کنسٹرینٹ لگے ہوں گے تو لوڈنگ میں پرابلم ہو گئی ہے، تو اس کو ہم کیا کرتے ہیں؟ کنسٹرینٹ کو ہم کیا کر دیتے ہیں؟ ڈسیبل کر دیتے ہیں. ڈیٹا جب لوڈ ہو جاتا ہے اس کے بعد کنسٹرینٹ کو دوبارہ انیبل کر دیتے ہیں.
تو اس سلائیڈ میں یہ بتایا گیا کنسٹرینٹ کی سٹیٹس ہوتی ہیں. جب آپ کو کہا کہ کنسٹرینٹ ڈسیبل کر دو، جب کنسٹرینٹ ڈسیبل کر دیا تو اس پہ والیڈ ڈیٹا انٹر ہونا شروع ہو گیا، اور پھر اس کے بعد کنسٹرینٹ کو آپ انیبل بھی کرتے ہیں. ڈسیبل کے بعد کیا کرتے ہیں؟ انیبل. کیا کمانڈ ہوتی ہے؟ آلٹر کیا ہوتا ہے؟ آلٹر ٹیبل انیبل کنسٹرینٹ اس کا نام دے دیں، یا ڈسیبل کریں اس کا نام دے دیں. اس طرح کنسٹرینٹ انیبل ڈسیبل ہو جاتے ہیں. لیکن جب کنسٹرینٹ کو آپ انیبل یا ڈسیبل کرتے ہیں تو اوریکل جو ہے اس کے ساتھ آپ ایڈیشن بھی ویلیو دیتے، ایٹریبیوٹ دیتے ہیں. جیسے انیبل ویلیڈیٹ، انیبل نو ویلیڈیٹ. یعنی کہ انیبل کی شیپ میں دو آپ ساتھ میں آپشن لگا سکتے ہیں، نو ویلیڈیٹ اینڈ ویلیڈیٹ. جب آپ ڈسیبل کرتے ہیں تو اس سے دو آپشن لگا سکتے ہیں، نو ویلیڈیٹ اینڈ ویلیڈیٹ. بائی ڈیفالٹ جب آپ کہتے ہیں کنسٹرینٹ کو انیبل کر دو تو بائی ڈیفالٹ جا رہا ہوتا ہے انیبل ویلیڈیٹ. اگر آپ نہیں لکھتے، آپ سمپل لکھتے ہیں خالی آپ کہتے ہیں انیبل کنسٹرینٹ، تو اس کے ساتھ کیا جا رہا ہوتا ہے؟ آپشن ویلیڈیٹ. جب آپ کنسٹرینٹ کو ڈسیبل کر رہے ہوتے ہیں تو بائی ڈیفالٹ جا رہا ہوتا ہے ڈسیبل نو ویلیڈیٹ. یہ یاد رہے گا. جب آپ کنسٹرینٹ کو ڈسیبل کرتے ہیں تو بائی ڈیفالٹ کیا جا رہا ہوتا ہے؟ نو ویلیڈیٹ. اور جب انیبل کرتے ہیں تو بائی ڈیفالٹ کیا جا رہا ہوتا ہے؟ کیونکہ ہم ڈسیبل کہتے ہیں یا انیبل کہتے ہیں تو اس کے ساتھ جو آپشن بائی ڈیفالٹ ڈسیبل کی صورت میں نو ویلیڈیٹ اور انیبل کی صورت میں ویلیڈیٹ. اب ایک کنسٹرینٹ آپ نے ڈسیبل کیا، ڈیٹا لوڈ کرا لیا. یہ بھی تو ہو سکتا ہے ڈیٹا لوڈ کراتے وقت جو پرائمری کی کنسٹرینٹ آپ نے ڈسیبل کرایا ہے، ڈیٹا لوڈ ہو گیا تو ڈیٹا جو لوڈ ہوا تو ڈپلیکیٹ ریکارڈ اس میں پاسبل ہوں گے. پاسبل ہے کہ جہاں سے آپ ڈیٹا لے رہے ہو وہاں پہ اس ڈیٹا میں ڈپلیکیٹ ریکارڈ ہوں، یعنی کہ ایک امپلائی نمبر ایک اور امپلائی نمبر بھی ہو سکتا ہے. تو جب آپ کنسٹرینٹ ڈسیبل کر دیں گے تو ڈپلیکیٹ امپلائی نکل جائیں گے نا، کیا ہو جائیں گے؟ ایڈ اپ ہو جائیں گے اس کے اندر. یعنی کہ ڈپلیکیٹ امپلائی کا بھی کنسٹرینٹ اس میں ڈیٹا آ جائے گا. جب ڈیٹا لوڈ ہو گیا آپ کو نہیں پتا لگا کہ اس میں ڈیٹا ڈپلیکیٹ امپلائی آ گئے. لیکن جب آپ انیبل کرنے لگیں گے تو اس وقت کنسٹرینٹ کیا انیبل ہوگا؟ نہیں ہوگا. کیا کہے گا کہ میں اس کنسٹرینٹ کو انیبل کیسے کر سکتا ہوں؟ اس میں ڈیٹا ڈپلیکیٹ والے ڈیٹا پڑا ہوا ہے. کیونکہ آپ کہتے ہیں انیبل تو آپ بائی ڈیفالٹ جا رہا ہوتا ہے نو انیبل ویلیڈیٹ. انیبل ویلیڈیٹ جا رہا ہوتا ہے بائی ڈیفالٹ جب کہتے ہیں. لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ چلو جو غلطی ہو گئی، ایگزسٹنگ ڈیٹا جو آ گیا سو آ گیا، کنسٹرینٹ انیبل ہو جائے، نیا جو ڈیٹا آئے وہ تو انٹر ہو جائے. یعنی کہ اگر ڈیٹا لوڈنگ کے لیے آپ نے کنسٹرینٹ کو ڈسیبل کر دیا، اس سے وائلیٹ ڈپلیکیٹ ڈیٹا آ گیا ہے، تو اب یہ تو نہیں کہ جو نیا ڈیٹا آنا ہے، جو نارمل ڈیٹا انٹر ہونا ہے وہ بھی وائلیٹ ہونا شروع ہو جائے. تو کیا کریں؟ ہم نے کنسٹرینٹ کو انیبل اس حالت میں کرنا ہے کہ ایگزسٹنگ ڈیٹا چیک نہ کریں، ایگزسٹنگ ڈیٹا چیک نہ کریں، کنسٹرینٹ انیبل ہو جائے. اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ جو ڈیٹا اندر ڈپلیکیشن ڈیٹا ہے چلے ہم وہ بعد میں نکال لیں گے، پہلے ہمارا مقصد کیا ہے؟ کنسٹرینٹ کو انیبل کرنا ہے. تو اس لیے اوریکل کہتا ہے کہ آپ کنسٹرینٹ کو کہہ دیں انیبل کرتے ہو ایک آپشن ساتھ میں لگا دیں انیبل نو ویلیڈیٹ. اس سے کیا ہوگا کہ جو ایگزسٹنگ ڈیٹا ہے چاہے وہ جیسا مرضی ہو ڈیٹا وہ چیک نہیں ہوگا، وہ چیک نہیں ہوگا، جو نیا ڈیٹا ہے وہ چیک ہوگا. جب آپ کہتے ہیں انیبل بائی ڈیفالٹ انیبل جا رہا تھا ویلیڈیٹ، تو کیا ہوتا ہے؟ ایگزسٹنگ ڈیٹا بھی چیک ہوتا ہے اور نیا ڈیٹا آنے والا وہ بھی چیک ہوتا ہے. تو دونوں میں فرق سمجھ میں آیا؟ کیا فرق ہے دونوں میں؟ اس میں دونوں کو چیک کرتا ہے، اس میں صرف اس میں ایگزسٹنگ کو چیک نہیں کرتا، جو نیا ڈیٹا آنا اس کو روکتا ہے. اچھا، جب آپ کنسٹرینٹ کرتے ہیں ڈسیبل نو ویلیڈیٹ تو کیا کرتا ہے؟ نہ تو ایگزسٹنگ ڈیٹا ڈسیبل کرتے ہوئے چیک ہوتا ہے اور نہ ہی نیا ڈیٹا چیک ہوتا ہے. یہ تو ہو گیا سمپل ڈسیبل ویلیڈیٹ. جب میں کہوں گا ایک اسپیشل ایک کیس ہے ڈسیبل ویلیڈیٹ، ڈسیبل ویلیڈیٹ، جس میں اس نے کیا کہا کہ ایگزسٹنگ ڈیٹا کیا ہوگا؟ چیک ہوگا، اور پھر کنسٹرینٹ کیا ہوگا؟ ویلیڈیٹ ٹو ہیو ویلیڈیٹ ہوگا. مین کیا؟
کہ اگر اس میں ڈیٹا کوئی ڈپلیکیٹ پڑا ہوگا، جب آپ کنسٹرینٹ میں بھی ڈپلیکیٹ کس سینس میں آ ہوگا؟ انیبل نو ویلیڈیٹ، لیکن اس سے انیبل تو ہوگا لیکن لیکن اگر ایسی صورت بنی ہوئی کہ ڈیٹا اس میں آپ کا ڈپلیکیٹ پڑا ہوا ہے تو ایگزسٹ ایسا، یعنی کہ انیبل نو ویلیڈیٹ سے، یعنی کہ اگر ڈیٹا اس میں ایگزسٹنگ پڑا ہوا ہے تو وہ پہلے کیا ہوگا؟ چیک ہوگا. اس کے بعد کیا ہوگا؟ نیا ڈیٹا جو ہے اس میں کوئی انٹر نہیں بھی ہونے دے گا. دو کام ہو گئے، یعنی کہ ایگزسٹنگ ڈیٹا بھی چیک نہیں ہوگا اور نیا ڈیٹا بھی نہیں آئے گا. نو ڈی ایم ایل. یعنی کہ اس کیس میں کیا ہو جائے گا؟ ٹیبل پہ ڈی ایم ایل بند ہو جائے گی. اگر آپ کنسٹرینٹ کو کیا کر دو گے؟ ڈسیبل ویلیڈیٹ کر دو گے تو کیا ہو جائے؟ ڈی ایم ایل بند ہو جائے گی اور ایگزسٹنگ ڈیٹا چیک ہوگا. یہ صورت اسی وقت بن سکتی ہے کہ جب یہ آپ نے ایک کنسٹرینٹ کو ڈسیبل نو ویلیڈیٹ سے کیا کیا؟ انیبل نو ویلیڈیٹ. اس میں یہ ہوتا ہے کہ ایگزسٹنگ ڈیٹا تو چیک ہوتا نہیں ہے اور نیا ڈیٹا تو چیک ہو جاتا ہے. تو اگر اس کا مطلب ہے کہ ایسی حالت میں اس میں وائلڈ ڈیٹا ایک پہلے آلریڈی جو اس نے چیک نہیں کیا، نیا تو ٹھیک ہے چیک ہوگا لیکن ایگزسٹنگ ڈیٹا چیک نہیں ہوگا. لیکن جب آپ اس کو اس میں کریں گے، انیبل نو ویلیڈیٹ کریں گے تو ایگزسٹنگ ڈیٹا کو وہ چیک کرے گا اور نیا ڈیٹا بھی نہیں آنے دے گا. جیسے یہاں پہ دیکھیں disable validate. If a constraint in this state, then any modification of the constraint column is not allowed. Because it would be inconsistent to have validated the existing data. Because it would be inconsistent to have invalid existing data and allow unchecked data to enter the table. This is often used when existing data must be validated. یعنی کیا آپ چاہتے ہیں کہ constraint disable بھی ہو جائے اور existing data کیا ہو جائے؟ چیک ہو جائے. This is often used when existing data must be validated but the data is not on going to modify. یعنی کہ اس سے ایگزسٹنگ ڈیٹا جو ہے وہ تو ٹھیک ہو جائے، ایگزسٹنگ ڈیٹا کو چیک کرے اور نیا ڈیٹا بھی آنا بند ہو جائے. یہ کیسے آ رہا ہے نا؟ is not on going to be modified, index is not otherwise needed for performance. اچھا آگے ہے کنسٹرینٹ کی چیکنگ. اب یہ کنسٹرینٹ کو آپ نے کمانڈ پڑھی تھی نا، آلٹر ٹیبل جو ڈسیبل. تو ڈسیبل کہتے وقت کیا کہتے ہیں؟ ڈسیبل نو ویلیڈیٹ، ڈسیبل ویلیڈیٹ. انیبل کہتے وقت آپ کیا کہتے ہیں؟ انیبل نو ویلیڈیٹ، انیبل ویلیڈیٹ. یہ کمانڈیں تو آپ نے پڑھی نہیں ہے، جسٹ کانسیپٹ ہے اس کے اندر. ٹھیک ہے، یہ پتا ہونا چاہیے کہ یہ ویلیڈیٹ اور نو ویلیڈیٹ ٹنجی میں آیا. نہیں کے اندر بھی تھا، 8i کے اندر بھی تھا، 8 میں بھی تھا. یہ ایڈمنسٹریشن ہے نا، یہ آپ نے سیکوئل میں تھوڑی بیسک چیزیں پڑھی نا، یہ تو آگے. اچھا کنسٹرینٹ چیکنگ. اب مجھے بتائیں کہ پرائمری کی لگی ہوئی ہے، ڈپلیکیٹ پرائمری انٹر ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا، وہ آپ کو فوراً پکڑ لے گا. لیکن اوریکل آپ کو ایک آپشن دیتا ہے کہ آپ کے کنسٹرینٹ بھی لگے رہیں اور کنسٹرینٹ جب آپ ڈپلیکیٹ ڈیٹا ایک انٹر کیا اس کے بعد ڈپلیکیٹ اسی وقت انٹر کرتے ہو تو اس وقت ڈیٹا انٹر ہو جائے، چیک نہ کرے. کنسٹرینٹ انیبل ہی ہو لیکن ایٹ اسٹیٹمنٹ ٹائم پہ چیک نہ کرے. وہ ڈیٹا کب چیک ہو؟ جب وہ کمٹ پرفارم کرے. کیا کہا میں نے؟ یعنی کہ ویسے تو ہوتا کیا ہے نارمل کہ ڈیٹا آپ نے ایک انٹر کیا اس کے بعد ڈپلیکیٹ ڈیٹا انٹر آپ نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے، آپ کو روکے گا، یعنی کہ اسٹیٹمنٹ لیول پہ چیک کر لے گا. لیکن میں کیا چاہتا ہوں کہ وہ کنسٹرینٹ اسٹیٹمنٹ لیول چیک نہ ہو، وہ لیول کمٹ لیول، ٹرانزیکشن لیول پہ چیک ہو. تو ایسے کنسٹرینٹ کو ہم بولیں گے ڈیفرڈ کنسٹرینٹ. کیا بولیں گے؟ ڈیفرڈ کنسٹرینٹ. اور جو کنسٹرینٹ ایٹ اسٹیٹمنٹ لیول پہ چیک ہو رہے ہیں وہ کیا ہوں گے؟ امیڈیٹ کنسٹرینٹ. یعنی کہ وہ امیڈیٹ لیول پہ کیا ہو رہے ہیں؟ چیک ہو رہے ہیں. اور ڈیفرڈ مین جو کہ ایٹ کمٹ ٹائم پہ چیک ہو رہے ہیں. اگر ہوا یہ کہ آپ نے ڈپلیکیٹ انٹر کرنا ایک امپلائی انٹر کیا اس کے بعد آپ نے غلطی سے 2 ڈپلیکیٹ امپلائی انٹر ہو گئے، اس وقت تو آپ کو نہیں روکے گا. لیکن جب اور اس کے علاوہ آپ نے 2 انٹر ہو بھی گئے ریکارڈ صحیح، دو صحیح ریکارڈ تھے جو کہ یونیک تھے،
اور 2 ریکارڈ تھے وائلیٹڈ جو ڈپلیکیٹڈ تھے ٹوٹلی. تو اس صورت میں ٹوٹل کتنے 4 ریکارڈ ہوئے. جب آپ کمنٹ کرو گے تو وہ اگر اسے ان میں سے کوئی بھی ایک ریکارڈ ملے گا گڑبڑ جس میں وائلیشن ہو گئی تو پوری ٹرانزیکشن کو رول بیک کر دے گا. یعنی کہ وہ 2 جو صحیح ریکارڈ انٹر ہوئے ہیں ان کو بھی رول بیک کر دے گا اور اس کے بعد جو ہے جو انٹر غلط ہو گئے تھے ان کو بھی رول بیک کر دے گا. تو یہ والی جو اسٹیٹ ہے ایسے کنسٹرینٹ جو ایٹ کمنٹ لیول پہ چیک ہوتے ہیں ان کو ہم بولتے ہیں ڈیفرڈ کنسٹرینٹ. تو کنسٹرینٹ آر چیک ایٹ دی ٹائم اسٹیٹمنٹ ایگزیکیوشن یعنی کہ اسٹیٹمنٹ ایگزیکیوشن ہوتے ساتھ ہی اس کو بولتے ہیں نان ڈیفرڈ کنسٹرینٹ. اور جو چیک ہوتے ہیں کمنٹ ٹائم پہ وہ کیا ہے ڈیفرڈ کنسٹرینٹ. تو یہ جو ڈیفرڈ ہے اور نان ڈیفرڈ ہے. نان ڈیفرڈ جب یہ کنسٹرینٹ بناتے وقت آپ نے بتانا ہے کہ یہ جو کنسٹرینٹ آپ تو سمپل آپ نے اسکول میں پڑھا ہے کنسٹرینٹ آپ لگا دیتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں. لیکن جب آپ ڈی بی اے کے پوائنٹ آف ویو جب آپ کنسٹرینٹ دیکھتے تو دیکھتے ہیں کنسٹرینٹ ڈیفریبل لگا ہوا ہے کہ ناٹ ڈیفریبل. ڈیفریبل کا مطلب ہوگا کہ ایٹ کمنٹ ٹائم چیک ہوگا اور ناٹ ڈیفریبل کا مطلب ایٹ اسٹیٹمنٹ لیول ایگزیکیوشن ٹائم پہ چیک ہوگا اسٹیٹمنٹ کی. تو یہ آپ کو پتہ لگانا ہے کہ کنسٹرینٹ ڈیفریبل ہے کہ نان ڈیفریبل. اچھا جو کنسٹرینٹ آپ لگاتے وقت اگر آپ ایک آپشن ہوتی ہے ناٹ ڈیفریبل. کیا کہا ناٹ ڈیفریبل. جو کنسٹرینٹ ناٹ ڈیفریبل کنفیگر ہو جاتا ہے کریٹ ہو جاتا ہے اس کنسٹرینٹ کو بعد میں آلٹر نہیں کیا جا سکتا. اس کنسٹرینٹ کو بعد میں ڈیفریبل سے ناٹ ڈیفریبل سے ڈیفریبل نہیں بنایا جا سکتا کیونکہ آپ نے کنسٹرینٹ بناتے وقت کیا کہہ دیا ہے ناٹ ڈیفریبل. اگر آپ نے اس کو کنسٹرینٹ کو ناٹ ڈیفریبل سے ڈیفریبل بنانا ہے ایسے کنسٹرینٹ جو ناٹ ڈیفریبل سے کریٹ ہوا ہے اس کنسٹرینٹ کو ڈراپ کر کے نیا بنانا ہوگا. اچھا اب ایک تو یہ اسٹیج ہو گئی کنسٹرینٹ بناتے وقت آپ نے کہنا ہے ڈیفریبل ہے یا ناٹ ڈیفریبل. بائی ڈیفالٹ کیا جا رہا ہوتا ہے ناٹ ڈیفریبل. بائی ڈیفالٹ کیا جا رہا ہوتا ہے ناٹ ڈیفریبل یعنی. اور اگر وہ کنسٹرینٹ بناتے وقت کہہ دے ڈیفریبل تو کیا ہوگا ایٹ کمنٹ جو اسٹیٹمنٹ چیک ہوگا ایٹ کمنٹ ٹائم پہ. لیکن جب آپ کنسٹرینٹ ڈیفریبل کہتے ہیں اس کی بھی آگے 2 اسٹیٹ ہیں. میں نے کیا کہا جب آپ کنسٹرینٹ ڈیفریبل کنفیگر کرتے ہیں تو اس کی بھی کیا ہے آگے 2 اسٹیٹ ہیں. 2 اسٹیٹ کیا ہے کہ یہ کنسٹرینٹ تو ڈیفریبل ہے لیکن انیشلی امیجیٹ ہے. یہ جو انیشلی امیجیٹ یہ میں نے ایک ایکسٹرا ایٹریبیوٹ لگا ایک ایکسٹرا آپشن لگا دی کہ کنسٹرینٹ جو ہے آپ ایسا بنا رہے جو کہ ڈیفریبل ہے لیکن جب کنسٹرینٹ لگتے ساتھ ہی جو اس کا افیکٹ ہوگا وہ کیا ہوگا انیشلی کیا ہوگا امیجیٹ ہوگا. یعنی کہ کیا مطلب فوراً چیک ہوگا. تو یہ کیا بات ہوئی کہ ہم کہہ رہے ہیں کنسٹرینٹ ڈیفریبل ہے اور ہم یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ڈیفریبل کا مطلب ہے کہ ایٹ کمنٹ ٹائم چیک ہو اور ساتھ جو میں ایٹریبیوٹ کہہ رہا ہوں وہ تو اس کو مختلف ہو گیا نا کہ انیشلی امیجیٹ کہ ایٹ فوراً چیک کرے. دیکھیں اوریکل کہتا ہے کہ اگر آپ نے کنسٹرینٹ ڈیفریبل کنفیگر کر دی ہے اور ساتھ میں یہ کہہ دی انیشلی امیجیٹ اس کا مطلب یہ ہے کہ کنسٹرینٹ لگتے ساتھ ہی جو افیکٹ جو کرے گا وہ انیشلی فوراً چیک کرے گا یعنی کہ اسٹیٹمنٹ لیول. لیکن وہ کنسٹرینٹ فلیکسیبل ہے اس کو آپ بعد میں چینج ڈیفریبل کر سکتے ہیں. یعنی کہ کنسٹرینٹ میں فلیکسیبلٹی آ جاتی ہے. ڈیفریبل کرنے سے کیا فائدہ ہوتا ہے کہ ہم انیشلی اس کو امیڈیٹ کہہ دیں بے شک اور بعد میں اس کو ڈیفرڈ بنایا جا سکتا ہے یا انیشلی آپ نے اس کو ڈیفرڈ کہہ دیا آپ نے کہا ڈیفریبل اور انیشلی کیا ہے ڈیفرڈ ہے. تو اس کا مطلب کیا ہوگا کہ کنسٹرینٹ ڈیفریبل ہے اور انیشلی جو ہے وہ ایٹ اسٹیبل لیول چیک نہیں بلکہ ایٹ کمنٹ ٹائم چیک ہوگا لیکن بعد میں ڈیفر سے میں اس کو امیڈیٹ بنا سکتا ہوں. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو بات ہے. اب